بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولما استدلت المعتزلة المنكرة لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة فلم يتميز النبي من غير النبي، أشار إلى الجواب بقوله ويكون ذلك ظهور خوارق العادات من البلي الذي هو من أحد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته لأنه يظهر بها، أي بتلك الكرامة أنه ولي ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا في ديانته إلى آخره. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ چونکہ اولیاء کی کرامت کی بحث چل رہی ہے، اولیاء کی کرامات حق ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ بعض فرق باطلہ اس کے منکر بھی ہیں. تو ان منکرین میں سے ایک فرقہ معتزلہ کا ہے. معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اولیاء کی کرامات جو ہے یہ درست نہیں ہے. کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی، کوئی خلاف عادت کام ظاہر نہیں ہو سکتا. خلاف عادت کام یعنی خوارق عادت. خوارق عادت پہلے بھی اس کی تشریح ہو چکی، یعنی خلاف عادت کام. تو یہ کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہو سکتا. دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ ولی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے اور اسے کرامت کہتے ہیں، تو اسی طرح نبی کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں. اب اگر نبی کی طرح غیر نبی کے ہاتھ پر بھی خلاف عادت کام ظاہر ہونے لگے تو ایسی صورت میں معجزے اور کرامت میں اشتباہ لازم آ جائے گا، التباس لازم آ جائے گا، کیونکہ معجزہ بھی خلاف عادت ہوتا ہے اور کرامت بھی خلاف عادت ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں نبی اور غیر نبی کا علم نہیں ہوگا، تمیز نہیں ہو سکے گی کہ نبی کون سا ہے اور غیر نبی کون سا ہے، کیونکہ نبی کے ہاتھ پر بھی خلاف عادت کام ظاہر ہو رہا ہے، غیر نبی کے ہاتھ پر بھی خلاف عادت کام ظاہر ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اشتباہ لازم آ جائے گا، معلوم نہیں ہوگا کہ نبی میں سے کون سا ہے اور غیر نبی کون سا ہے. تو جب یہ اشتباہ اور التباس لازم آئے گا اور نبی اور غیر نبی کی تمیز نہیں ہو سکے گی، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ انبیاء کا مبعوث کرنا اور انبیاء کا بھیجنا یہ باطل ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اس لیے کہ جب نبی کا علم نہیں ہو سکتا کہ یہ نبی ہے یا ولی ہے تو ایسی صورت میں نبی کو بھیجنا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. بہرحال بات یہ ہے کہ نبی اور غیر نبی میں تمیز نہیں ہو سکے گی. تو جب معتزلہ نے یہ اعتراض کیا اور دلیل یہ پیش کی تو مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں جو یہ کرامت ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے، یہ اصل میں نبی کا اور اس رسول کا معجزہ ہوتا ہے. وہ ولی جس رسول اور جس نبی کے دین کے تابع ہوتا ہے تو یہ اصل میں اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اس رسول کا معجزہ ہوتا ہے. جس رسول یا جس نبی کا اس ولی نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اور جس رسول یا جس نبی کے سنتوں کا وہ متبع ہوتا ہے اور جس نبی کے احکامات کا وہ اطاعت گزار ہوتا ہے، اس نبی کا اصل میں یہ معجزہ ہوتا ہے. اس لیے کہ کرامت جو ہوتی ہے وہ ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اس کی ولایت کی وجہ سے، اور کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے دین میں سچا نہ ہو. اور انسان کے دین کی سچائی یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اور اپنے زبان کے ساتھ
اپنے نبی یا اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرے، اپنے دل اور زبان کے ساتھ اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نبی کی اتباع بھی کرے، اس کی اطاعت بھی کرے، اس کے اوامر میں اس کی اطاعت کرے، یعنی اس کے احکامات کو مانے، اس کے احکامات کو بجا لائے، اور اس کے نواہی کی بھی اطاعت کرے، یعنی جن کاموں سے نبی نے منع کیا ہے یا رسول نے منع کیا ہے تو ان کاموں سے رک جائے۔ تو جب نبی کی اطاعت سے ہی انسان ولی بن سکتا ہے، تو جب نبی کی اطاعت سے یہ ولی بنا ہے تو ولایت کے بعد اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوئی ہے، تو یہ اصل میں اس نبی کی اطاعت اور اس نبی کی اتباع کی وجہ سے ہوا ہے جس نبی کے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت محمدیہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے ہاتھوں پر اگر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ کرامت ان کے ہاتھ پر اس لیے ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی صحیح طریقے سے کی اور ان کی سنتوں کا صحیح طریقے سے اتباع کیا ہے، اس وجہ سے ان کو ولایت کا درجہ ملا ہے، اور ولایت کے درجے کی وجہ سے پھر ان کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو امت محمدیہ کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں یا جتنے بھی ہیں اور ان کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر ہوتی ہے تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے نبی علیہ السلام کی شان بڑھتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع سے انسان کو یہ مقام ملتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں، تو جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس نبی کی یہ سنتیں ہیں اس نبی کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کرامت اصل میں ولی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، کرامت اصل میں اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس نبی کا اس ولی نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، جس نبی کا وہ ولی متبع ہوتا ہے، جس نبی کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اصل میں یہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کمالات اس کو حاصل ہوتے ہیں اس نبی کی اتباع سے۔ تو لہٰذا ولی کی جو کرامت ہے وہ اصل میں اس ولی کا جو نبی ہے جو رسول ہے اس کا معجزہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ ولی نبی کی اتباع نہ کرے اور اپنے آپ کو مستقل بذاتی ہی سمجھے اور کسی نبی کی اتباع نہ کرے اور اپنے آپ کو امتی نہ کہے بلکہ اپنے آپ کو کہے کہ میں خود نبی ہوں، کوئی ولی اگر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، میں کسی کا متبع نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں وہ ولی نہیں رہے گا، ولی بلکہ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی نبوت کے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا۔ تو جب اپنے آپ کو مستقل سمجھے گا تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ پر کبھی بھی خلاف عادت کام یعنی کرامت ظاہر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی اس کا کمال نہیں تھا، اگر اس کا کمال ہوتا تو اب بھی کرامت ظاہر ہوتی۔ یہ کرامت تو اس لیے ظاہر ہو رہی تھی کہ نبی کا اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس نبی کی اطاعت کر رہا تھا، لیکن جب نبی کے انکار کر دیا، اپنے آپ کو نبی قرار دے دیا اور مستقل بذات ہی سمجھا اور نبی کی اتباع کو ٹھکرا دیا، تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کرامت کا جو ظاہر ہونا ہے یہ اصل میں نبی کی اتباع سے ہوتا ہے، تو جتنی اتباع کامل ہوتی ہے اتنی ولایت کامل ہوتی ہے، اور جتنی ولایت کامل ہوتی ہے اس درجے کی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اس نبی کی اطاعت سے ولی کو حاصل ہوتی ہے، تو جس نبی کی اطاعت سے ولی کو کرامت حاصل ہوتی ہے اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ تو اگر یہ شخص نبی کی نبوت کی انکار کر دے تو پھر اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے ایسی صورت میں تو وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ استدراج ہوتا ہے۔ جیسے بار بار آپ کو مثال دی کہ فرعون کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن رب العالمین اس کی ہر دعا کو اس طرح قبول کر دیتے تھے۔ وہ رات کو جو بات کرتا لوگوں سے کہ کل بارش ہوگی یا کل یہ ہوگا، پھر رات کو دعا کرتا، رب العالمین اسی طرح کر دیتے جس طرح اس نے دعویٰ کیا ہوتا، لیکن یہ استدراج تھا، رب العالمین اس کو ڈھیل دے رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے ہاتھ پر تو خلاف عادت کام ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو جس نے نبی کا دعویٰ کیا اس کے ہاتھ پر کبھی بھی خلاف عادت کام ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی نبوت کا
اپنے نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ پر کبھی بھی خلاف عادت کام ظاہر نہیں ہوگا اور کبھی بھی اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ کرامت کا ظاہر ہونا اصل میں اس نبی کا کمال ہوتا ہے جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اور اصل میں یہ کرامت اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے جس نبی کے اس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ درجہ اس کو اس نبی کی اطاعت سے اور اس کی فرما برداری سے حاصل ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل میں اس کرامت میں ولی کا کمال نہیں ہے، اصل میں یہ اس نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ تو اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ کرامت کی وجہ سے معجزے کے ساتھ کوئی اشتباہ لازم نہیں آتا، اور نبی کا غیر نبی سے ممتاز ممیز ہونا اس میں بھی کوئی اشتباہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ ولی تو نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ نبی اور غیر نبی میں تمیز نہیں رہتی، کیونکہ اگر وہ ولی نبوت کا دعویٰ کر دے تو پھر اس کے ہاتھ پر کبھی کرامت ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ جب کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی پھر تو ایسی صورت میں تو اشتباہ لازم ہی نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو یہ معجزہ ہے، اور کوئی شخص نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اگر اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو یہ کرامت ہے۔ تو لہٰذا دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی اشتباہ لازم نہیں آتا۔ تو لہٰذا یہ اعتراض اور یہ دلیل دینا درست نہیں ہے، اور صرف اس اعتراض اور اس دلیل کی بنیاد پر کرامت کے انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں میں بہت واضح فرق موجود ہے۔ دعوی نبوت کرنے والے کے ہاتھ پر جو کام ظاہر ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے، اور جو نبی کی اتباع کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ جھوٹا ہو۔ اب عبارت کو آپ دیکھیں، فرماتے وَلَمَّا اسْتَدِلَّتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمُنْكِرَةُ لِكَرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ بِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ظُهُورُ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ لَاشْتَبَهَ بِالْمُعْجِزَةِ، فرماتے ہیں جب معتزلہ جو کہ اولیاء کی کرامت کے منکر ہے، انہوں نے جب دلیل پکڑی یعنی دلیل پیش کی اس طور پر کہ اگر خلاف عادت کام کو اولیاء کی طرف سے ہم جائز قرار دے دیں، خلاف عادت کام کے ظاہر ہونے کو اولیاء کی طرف سے ہم جائز قرار دے دیں کہ اولیاء کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں، اگر اس کو ہم جائز مان لیں تو لشتبہ بالمعجزہ، تو پھر ان کا معجزے کے ساتھ اشتباہ اور التباس لازم آئے گا۔ فلم یتمیز النبی من غیر النبی، تو اس وجہ سے پھر نبی غیر نبی سے ممتاز نہیں ہو سکے گا، نبی اور غیر نبی میں تمیز نہیں ہو سکے گی۔ جب انہوں نے یہ دلیل پیش کی تو اشار الی الجواب بقولہ، تو مصنف نے اس دلیل کی جواب کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ، وَيَكُونُ ذَلِكَ کا مشار الیہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں اور یہ یعنی ظہور خوارق العادات من الولی الذی هو من احد الامہ، یہ یعنی خوارق عادت کام کا ظاہر ہونا ایسے ولی کی طرف سے جو کہ امت کا ایک فرد ہے، یہ اصل میں معجزۃ للرسول الذی ظہرت هذه الکرامۃ لواحد من امتہ، اصل میں یہ کرامت جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے جو کہ امت کے ایک فرد ہوتا ہے، یہ اصل میں اس رسول کا معجزہ ہوتی ہے، یہ کرامت اس رسول کا معجزہ ہوتی ہے جس رسول کے امت میں سے کسی فرد کے لیے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، تو اصل میں اس رسول کی امت میں سے کسی ایک فرد کے لیے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے، اصل میں یہ اس رسول کا معجزہ ہے جس رسول کی امتی کے لیے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے۔ لأنه، اب دلیل دے رہے کیوں، لأنه يظهر بذلك، اس لیے کہ اس وجہ سے یعنی اس کرامت کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انه ولی، کہ وہ ولی ہے، ولن يكون وليا الا وان يكون محقا في دیانته، اور وہ ولی نہیں ہو سکتا مگر اس صورت میں کہ وہ اپنے دینداری میں سچا ہو، ودیانته، اور اس کی دینداری یہ ہے کہ الاقرار بالقلب واللسان برسالۃ رسولہ، اور دینداری یہ ہے کہ انسان دل اور زبان کے ساتھ اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کرے،
معطاعت لہو، اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کی اطاعت بھی کرے، فی اوامرہ، اس کے احکامات میں، و نواہیہ، اور ان کاموں میں جن کاموں سے اس نے منع کیا ہو، نبی نے منع کیا ہو، حتی لو ادعا ھذہ الولی الاستقلال بنفسہ، یہاں تک کہ یہ ولی اگر مستقل بنفسہ ہونے کا دعویٰ کرے، وعدم المتابعۃ، اور کسی نبی کی اتباع نہ کرے، یعنی خود اپنے آپ کو نبی قرار دے، تو لم یکن ولیًا، تو ایسی صورت میں یہ ولی نہیں ہوگا، ولم یظہر ذلک علی یدہ، اور پھر اس صورت میں اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوگی، ایسی صورت میں اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر نہیں ہوگی، تو معلوم ہوا کہ کرامت کا ظاہر ہونا ولی کی اتباع کے تابع ہے، یا نبی کی اتباع کے تابع ہے، اس میں ولی کا کمال نہیں، اصل میں نبی کی اتباع کا کمال ہے۔ فالحاصل، فرماتے ہیں کہ حاصل معنی یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان الامر الخارق للعادت فهو بالنسبة إلى النبي عليه السلام معجزة سواء ظهر من قبله أو من قبل أحد أمته، وبالنسبة إلى الولي ككرامة لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله، فالنبي لا بد من علمه بكونه نبيا، ومن قصده إظهار خوارق العادات، ومن حكمه قطعا بموجب المعجزات بخلاف الولی۔ یہاں سے پورے کلام کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، اور کرامت اور معجزے میں 3 فرق بیان کر رہے ہیں۔ یعنی معتزلہ نے یہ دعویٰ کیا کہ کرامت اور معجزے میں فرق محسوس نہیں ہو سکتا، اشتباہ لازم آئے گا اگر ہم کرامت کو حق مان لے، جائز مان لے، تو اشتباہ اور التباس کی وجہ سے پھر نبی غیر نبی سے ممتاز نہیں ہو سکے گا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ کوئی اشتباہ لازم نہیں آتا، بلکہ کرامت اور معجزے میں فرق ہے، تو جب دونوں میں فرق ہے تو پھر اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، التباس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ تو 3 فرق بیان کریں گے مصنف۔ تو فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے، ہم نے جتنی بھی بات کی، اس تمام بات کا حاصل یہ ہے کہ خلاف عادت کام کی نسبت اگر نبی کی طرف کی جائے تو وہ معجزہ ہوتی ہے، اور اگر اس خلاف عادت کام کی نسبت امت میں سے کسی امتی کی طرف کی جائے، اس نبی کی امت میں سے کسی امتی کی طرف کی جائے، تو وہ کرامت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ولی جو ہوتا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوتا، تو جب نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو وہ کرامت ہے، اور وہ اس کو حاصل ہوتا ہے نبی کی اتباع سے۔ اور کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام ظاہر ہو تو وہ نبی ہوتا ہے۔ تو پہلا فرق تو یہ ہوا کہ خلاف عادت کام اگر نبی کی طرف اس کی نسبت کی جائے، اس شخص کی طرف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹے نبی کے ہاتھ پر کبھی معجزہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ پر معجزہ خلاف عادت کام ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور کسی ولی کے ہاتھ پر اگر خلاف عادت کام ظاہر ہو جس نے نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پر خلاف عادت کام اگر ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا، اور نبی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو نبوت کے دعوے کے بعد اگر خلاف عادت کام ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اور نبوت کے دعوے کے بغیر اگر خلاف عادت کام ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہوا۔ تو لہٰذا اگر خلاف عادت کام کی نسبت نبی کی طرف کی جائے تو وہ معجزہ ہے، اور اگر کسی ولی کی طرف کی جائے تو وہ کرامت ہے، اس لیے کہ ولی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوتا۔ پہلا فرق یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کو یہ معلوم ہوتا ہے یقینی طور پر کہ وہ نبی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی طرف وحی نازل کی ہوتی، جبریل اس کو بتا دیتا ہے اور اس کو یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ لیکن ولی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے۔ بعض اوقات اولیاء اپنے آپ کو دنیا کا ذلیل ترین آدمی سمجھتے ہیں اور سب سے زیادہ گناہ گار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔
اس طرح جنید بغدادی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اچھے ہیں یا یہ کتا اچھا ہے، بہتر ہے، حالانکہ کتا نجس جانور ہے. جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا اگر میں جنت میں چلا گیا تب تو میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، اور اگر میں جہنم میں چلا گیا تو پھر یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، لیکن ابھی فی الحال مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں بہتر ہوں یا یہ کتا بہتر ہے. تو اولیاء کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہے یا نہیں. بعض اوقات وہ اپنے آپ کو سب سے گناہگار آدمی سمجھتے ہیں، لیکن نبی کو اپنی نبوت کا علم ہوتا ہے یقینی طور پر. تو دوسرا فرق ہوا کہ نبی کے ہاتھ پر جب خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ کام ظاہر ہو رہا ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن ولی کے ہاتھ پر اگر خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، چہ جائے کہ نبوت کے ساتھ اشتباہ لازم آ جائے. تیسرا فرق کرامت اور معجزے میں یہ ہے کہ معجزہ نبی اپنے قصد اور ارادے سے ظاہر کرتا ہے. جب نبی ارادہ کرتا ہے تو معجزہ اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اللہ ظاہر کر دیتے ہیں. ولی کے ہاتھ پر بھی کرامت اللہ ہی ظاہر کرتے ہیں لیکن اس کے قصد اور ارادے سے نہیں کرتے. بعض اوقات اسی طرح بغیر اس کے ارادے کے اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر کر دیتے ہیں رب العالمین. تو معجزے میں نبی کا ارادہ ہوتا ہے، ارادے کے بعد معجزہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ولی کا ارادہ نہیں ہوتا اور بغیر ارادے کے اس پر کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ پر. چوتھا فرق یہ ہے کہ معجزے کا جو حکم ہے وہ یقینی ہے، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا یہ امت پر فرض ہے، واجب ہے امتی پر. اگر معجزے کے بعد بھی نبی کا انکار کرے تو ایسی صورت میں عذاب اور بلا نازل ہو جاتی ہے. لیکن کرامت کا اگر کسی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس کا ماننا یقینی نہیں ہے، اس کا حکم بھی یقینی نہیں ہے. ممکن ہے وہ استدراج ہو یا کچھ اور ہو. تو کرامت کا جو حکم ہے وہ یقینی اور واجب نہیں، اور کرامت کو ماننا بھی یقینی اور واجب نہیں ہے. کرامت کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کرامت کے منکر، کرامت کا ماننا بلکہ مثلا کسی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے اور وہ آپ کو کہے کہ یہ کرامت ہے اس کو مانو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں اور واقعی وہ کرامت ہو. ممکن ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. تو کرامت کا ماننا، کسی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت ماننا، ولی کے ہاتھ پر اگر خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت ماننا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے. لیکن اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ ماننا یہ فرض اور واجب ہے. تو یہ چار فرق ہے. تو جب یہ چار فرق ہے معجزے اور کرامت میں، تو ایسی صورت میں کرامت اور معجزے کا کوئی اشتباہ لازم نہیں آتا. جب اشتباہ لازم نہیں آتا تو نبی کا غیر نبی سے ممتاز ہونا بھی واضح ہو جاتا ہے اور نبی اور غیر نبی میں بھی کوئی اشتباہ لازم نہیں آتا. کتاب کو دیکھے فرماتے ہیں والحاصل، اور حاصل کلام یہ ہے کہ ان الامر الخارق للعادت فهو بالنسبة الى النبي علیہ السلام معجزۃ سواء ظہر من قبله او من قبل احد امته. فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ خلاف عادت کام کی اگر نسبت کی جائے نبی کی طرف تو وہ معجزہ ہوتی ہے، برابر ہے چاہے اس کی طرف سے ظاہر ہوا ہو یا اس کے امت میں سے کسی فرد کے ہاتھ پر وہ خلاف عادت کام ظاہر ہوا ہو. مثال کے طور پر کوئی ولی اگر اڑ رہا ہے اور یہ کہا جائے کہ یہ ولی اڑ رہا ہے، اس کے نبی کا کمال ہے، تو ایسی صورت میں یہ نبی کا معجزہ ہے. اس ولی کا اڑنا اس نبی کا معجزہ ہے جس کو اس نے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے نسبت اس اڑنے کی نبی کی طرف کر دی تو نبی کا معجزہ ہے. بے شک نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہ ہوا ہو، اس کی امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہو. وبالنسبة إلى الولی، اور اگر اس خلاف عادت کام کی نسبت ولی کی طرف کی جائے یعنی جو اڑ رہا ہے ہوا میں اسی کی طرف نسبت کی جائے تو وہ کرامت ہے. لخلوه عن دعوى النبوة من ظہر ذلك من قبله، اس لیے کہ ظاہری طور پر اس کی طرف سے کوئی نبوت کا دعویٰ موجود نہیں ہے. فالنبی لا بد من علمه بکونہ نبیا، دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی نبی کو یہ علم یقینی طور پر ہوتا ہے کہ بکونہ نبیا، کہ وہ نبی ہے. دو فرق ہو گئے. ومن قصدہ اظہار خوارق العادات،
اور نبی کے قصد اور ارادے سے خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں، یعنی معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ 3 فرق ہوگی۔ ومن حکم ہی، اور معجزہ کا حکم یہ ہے کہ قطعا بمعجز بالمعجزات، معجزے کا حکم یہ ہے کہ وہ قطعی ہے معجزات کو معجزات کے واجب ہونے کی وجہ سے، بخلاف الولی، بخلاف ولی کے، یعنی ولی کے کرامت کے، کہ وہ یقینی اور واجب اور فرض نہیں ہے اس کا ماننا، لیکن کرامت کا ایسا یقینی طور پر، معجزے کو یقینی طور پر ماننا اور اس کو معجزہ سمجھنا، یہ انسان پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کے انکار کرے گا، معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد بھی نبی کے انکار کرے گا، تو ایسی صورت میں مصیبت اور بلا نازل ہو جائے گی، عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو جائے اور آپ اس کے انکار کریں، تو ایسی صورت میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، چہ جائے کہ عذاب یا وبا نازل ہو جائے۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔